بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر محمد فیصل سپیریئر کالج بہاڑی سے آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، حصہ نثر میں ہم پہلے 4 اسباق پڑھ چکے ہیں، تو سمارٹ سلیبس کے مطابق جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ بھی ایک ناول ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اکبری کی حماقتیں پڑھا جو کہ ایک ناول تھا مولوی نذیر احمد کا۔ تو آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ بھی ایک ناول ہی ہے، اس کی صرف میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے۔ تو اس سبق کا عنوان ہے پہلی فتح۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ 4 چیزیں پہلے آپ یاد کر لیں۔ سبق کا عنوان کیا ہے؟ پہلی فتح۔ اس کی صنف کیا ہے؟ یہ ناول ہے۔ اس کے بعد اس کا مصنف کا نام کیا ہے؟ نسیم حجازی۔ یہ تیسری چیز آپ نے یاد کرنی ہے، نسیم حجازی مصنف کا نام ہے۔ اور چوتھی چیز اس کا ماخذ ہے محمد بن قاسم، یہ ناول جس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ تو معمول کے مطابق تھوڑا سا مصنف کا تعارف پہلے دیکھیں گے ہم۔ مصنف کا نام نسیم حجازی، جو کہ ان کا کلمی نام ہے۔ اصل نام ان کا کیا ہے؟ محمد شریف۔ پیدائش ہندوستان میں ہوئی، لیکن جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے 1947 میں، تو ہجرت کے بعد یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں کوئٹہ میں آ کے یہ مقیم ہو گئے، یا وہاں پہ انہوں نے سکونت اختیار کی۔ ممتاز صحافی تھے، صحافت سے بھی ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد جو ان کی اصل جس کے لیے مشہور ہے وہ ہے ناول نگار۔ یہ تاریخی ناول نگار ہیں۔ تاریخ پہ انہوں نے بڑے ہی اعلیٰ پایا کے ناول لکھے۔ ایک اور چیز میں نے لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ سے خاص وابستگی تھی۔ ان کے زیادہ تر ناولز میں ہمیں اسلامی تاریخ کے جو کارنامے ہیں وہ نظر آئیں گے۔ تو ان کا پہلے ناول کا نام میں نے لکھا محمد بن قاسم۔ یہ ان کا وہ ناول ہے جس میں سے ہمارا سبق پہلی فتح لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے مزید 3 ناول کے نام لکھے ہیں۔ خاک اور خون، یہ بھی آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہماری تحریک پاکستان ہے اس کے بارے میں یہ خاک اور خون لکھا گیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیسے کوشش کی، کیسے محنت کی پاکستان حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بھی پڑھنا چاہیے آپ کو لازمی، اس سے ہمیں اپنے ملک پاکستان سے ہماری جو محبت ہے اس میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا۔ تو مصنف کا جو اسلوب ہے اس میں سب سے خاص چیز ہے کہ اسلامی تاریخ سے خاص ان کو دلچسپی تھی، اسی کے بارے میں زیادہ ناول لکھے ہیں۔ کیسر و کسریٰ بھی ان کا تاریخی ناول ہے، آخری مارکہ بھی ان کا تاریخی ناول ہے۔ عزیز طلبہ، مصنف کے تعارف کے بعد میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس سبق کے جو کردار ہیں ان کو لکھ دیا ہے۔ ان کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیں۔ محمد بن قاسم یہ مرکزی کردار ہے۔ کرداروں کے تھوڑے سے تعارف سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگا کہ اصل میں یہ جو محمد بن قاسم کا لشکر ہندوستان میں آیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ لنکا میں بہت سے مسلمان خاندان تھے، وہ تجارت کے سلسلے میں وہاں پہ رہائش پذیر تھے۔ وہاں پہ کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی وبا پھوٹی کہ مسلمان زیادہ تر مارے گئے۔ تو وہاں کا جو گورنر تھا اس نے مسلمانوں کی جو عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کو تحفے دے کے، تحائف دے کے روانہ کر دیا بحری جہاز کے ذریعے۔ اس زمانے میں زیادہ تر سفر بحری جہاز کے ذریعے ہوتا، لمبے سفر۔ اب وہ بحری جہاز لنکا سے نکلا، جب وہ دیبل کے قریب، جو کراچی کے قریب علاقہ ہے دیبل، اس کے ساحل کے قریب سے گزر رہا تھا، تو جو قزاق ہوتے ہیں، بحری ڈاکو، انہوں نے حملہ کیا اور اس جہاز کا سارا ساز و سامان لوٹ لیا، بچوں اور عورتوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ عورتوں کی عصمت دری بھی کی گئی۔ اب ان عورتوں میں سے ایک عورت ناہید تھی، میرے سامنے نام لکھا ناہید۔ یہ کسی طریقے سے بچ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خون کے ساتھ خط لکھا حجاج بن یوسف کو، جو عراق کا گورنر تھا، کہ ہماری مدد کی جائے، ہمارا بدلہ لیا جائے۔ تو اب میں کرداروں کی طرف آ جاتا ہوں۔ محمد بن قاسم مرکزی کردار، جو کہ وہاں سے لشکر لے کے نکلے ہندوستان میں۔ ناہید وہ بیٹی مسلمانوں کی جس نے خط لکھا تھا۔ زبیدہ محمد بن قاسم کی بیوی، ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف کی بیٹی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے یہ بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ کے دور میں عراق کا گورنر۔ اس کے بعد محمد بن ہارون کا کردار میں نے لکھا ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ ہندوستان میں محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے بھی بلوچستان کے ایک شہر مکران، وہ مسلمانوں کے انڈر تھا، وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو مکران کا یہ گورنر تھا محمد بن ہارون۔ عبید اللہ وہ اس وفد کا سربراہ تھا جو وفد حجاج بن یوسف نے پہلے بھیجا راجہ داہر کی طرف۔ جب اس کو خط ملا ناہید کا، تو پہلے اس نے وفد بھیجا جو 20 افراد پہ مشتمل تھا، جس کا سربراہ عبید اللہ تھا۔ اور اس وفد یہ پیغام لے کے آیا تھا کہ ہماری جو بیٹی جن کی عصمت دری ہوئی ہے، اس کے جو بھی ذمہ دار جو ڈاکو ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو راجہ داہر نے بڑے غرور سے کہا کہ وہ میرے انڈر نہیں ہیں،
حالانکہ وہ خود ان ڈاکوؤں کا سرگنا تھا۔ تو عبیداللہ اس وفد کا سربراہ تھا۔ اس وفد کو راجہ داہر نے مروا دیا تھا۔ اس میں سے 1 یا 2 لوگ بچے تھے جو بھاگ کے مکران میں محمد بن ہارون کے پاس پہنچے تھے۔ ایک اور کردار میں نے لکھا بھیم سنگھ۔ بھیم سنگھ یہ راجہ داہر کا ہی حمایتی، 20,000 کی فوج تھی اس کے پاس۔ جب محمد بن قاسم بلوچستان میں داخل ہوا تو اس نے رکاوٹیں پیش کی، بہت سے حملے کیے۔ راجہ داہر دیبل کا یہ گورنر تھا، ٹھیک ہے، جس کو حجاج بن یوسف نے خط لکھ کے کہا تھا کہ ان ڈاکوؤں کو پکڑا جائے، لیکن اس نے بجائے حجاج بن یوسف کی مدد کرنے کے بجائے تعاون کرنے کے، بلکہ اس نے اس وفد کو قتل کروا دیا تھا۔ زبیر بھی یہ محمد بن قاسم کا ساتھی، اس کا لشکر کا ایک خاص آدمی تھا۔ ناول کی کردار کے بعد عزیز طلبہ آپ کتابیں کھول لیں، صفحہ نمبر 34 اور 35 میں نے لکھا ہے، تو 34 مکمل پڑھیں گے، 35 کو آدھا صفحہ پڑھ کے اس سبق کا، یعنی کہ ہم نے 2 حصے کیے ہیں، ایک حصہ آج پڑھیں گے، اگلے لیکچر میں دوسرا حصہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ عزیز طلبہ کتابیں کھول لیں آپ، تو سب سے پہلے میں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ پہلی فتح جو ہے نا، اس کی کہاں سے شروع ہوا سبق؟ صبح کی نماز کے بعد دمشق شام کا شہر ہے کہ لوگ بازاروں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا نظارہ کر رہے تھے، جلوس کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری جو امت مسلمہ تھی، اس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں بدلے کی آگ پیدا ہوگی، ان میں جذبہ تھا، جوش تھا کہ ہم اپنی بیٹی جو ناہید ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں میں غیرت تھی۔ آج کے دور میں تو آئے دن یہ کام ہو رہا ہے کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، لیکن مسلمانوں میں وہ غیرت ختم ہو چکی ہے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو۔ لیکن اس دور میں جب ایک بیٹی نے خط لکھا تو لشکر تیار ہوا، دمشق سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جس میں 17 سالہ سپہ سالار جس کی قیادت کر رہا تھا۔ کیمرہ مین ذرا یہ واضح کر دے کہ سبق کے نکات بھی میں نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے 17 سالہ سپہ سالار، تو صرف 17 سال ان کی عمر ہے اور اتنے بڑے لشکر کی سپہ سالاری یہ کر رہے ہیں اور اتنی مشکل مہم پہ نکل رہے ہیں۔ جب یہ لشکر دمشق سے نکلا تو راستے میں شہر میں جتنے بھی کم سن لڑکے تھے ان میں بھی جوش تھا کہ ہم اپنی بہنوں کا بدلہ لیں گے، وہ بھی لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ یہ لشکر شام سے نکلا اور عراق پہنچا، کوفہ اور بصرہ میں۔ اب کوفہ بصرہ کی جو عورتیں تھیں، جو مرد تھے، وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ جتنی بھی نوجوان عورتیں تھیں وہ اپنے شوہروں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ بھی سپہ سالار کے لشکر میں شامل ہو، آپ بھی بدلہ لیں ہماری بہن کا۔ یہ غیور قوم تھی۔ اس کے بعد بات آگے چل رہی ہے کہ بصرے کی جو عورتیں تھیں اس میں زبیدہ کا ذکر آ رہا ہے۔ زبیدہ محمد بن قاسم کی بیوی، اس نے بہت سی تقاریر کی، ٹھیک ہے، مختلف محلوں میں گلیوں میں جا کے عورتوں میں جوش جذبہ پیدا کیا کہ ہم بھی اپنی فوج کی مدد کریں گے۔ محمد بن قاسم کی والدہ جو کہ معمر کا مطلب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن ان میں بھی جذبہ تھا، انہوں نے بھی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی ہر عورت کے پاس پہنچی۔ اس طرح تمام عورتوں نے اپنے لشکر کی مدد کرنے کے لیے اپنے زیورات بھی بیچ دیے۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے بھی اپنے زیورات بیچ دیے اور بیت المال سونے چاندی سے بھر دیا تاکہ ساز و سامان اور اسلحہ کی کمی نہ ہو ہمارے لشکر کے پاس۔ یہ پہلا پیرا ہو گیا۔ یہ جذبہ جہاد کی سرشاری میں نے لکھا ہے، یہ مسلمانوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، سب میں تھا۔ خواتین نے مالی مدد بھی کی۔ اس کے بعد وفد جو روانہ کیا تھا نا، اس کا ذکر آ رہا ہے دوسرے پیرے میں۔ حجاج بن یوسف نے جب پہلے لشکر کو بھیجنے سے پہلے جو وفد روانہ کیا تھا، جس کا سردار عبیداللہ تھا، اس وفد کو قتل کر دیا گیا۔ جو 2 لوگ پہنچے تھے مکران میں، کس کے پاس؟ محمد بن ہارون کے پاس۔ اس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا اور کہا کہ جو آپ نے وفد بھیجا تھا دیبل میں، وہ مارا گیا ہے۔ راجہ داہر نے اس کو مروا دیا، اس میں سے 2 نوجوان بچے ہیں جو میرے پاس مکران میں پہنچے ہیں۔ جب یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی اور باقی لوگوں تک، تو ان کا جو غصہ تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کر دیا اس کام نے۔ صفحہ نمبر 34 کے آخر میں آ جائیں۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، یعنی جب وہ شام سے نکلے۔ جب وہ بصرے میں پہنچے، وہاں پہ قیام کیا کچھ دن، تو اب ان کی لشکر کی مجموعی تعداد 12000 ہو چکی تھی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ۔ سامان رسد کا معنی جنگی سپاہیوں کا جو سامان تھا، اسلحہ تھا وہ۔ صفحہ نمبر 34 مکمل ہو چکا ہے۔ اب صفحہ نمبر 35 پہ آ جائیں۔
محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا. شیراز یہ ایران کا شہر ہے, ٹھیک ہے. شام سے نکلے دمشق سے, عراق میں پہنچے, پھر شیراز شہر جو بارڈر کے قریب تھا وہاں سے ہوتے ہوئے مکران میں پہنچے. مکران جو کہ مسلمانوں کے انڈر تھا, بلوچستان کا شہر, یہ ابھی بھی پاکستان کا حصہ ہے. مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد, چونکہ مکران تو مسلمانوں کے انڈر شہر تھا تو وہاں پہ ان کو مسئلہ نہیں ہوا, لشکر پہ کوئی حملہ نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی مکران کی سرحد عبور کی تو سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے, لسبیلا بھی بلوچستان کا شہر ہے, تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ لشکر مکران سے لسبیلا پہنچا تو بھیم سنگھ کے حملے شروع ہو گئے. بھیم سنگھ کا بھی میں نے ذکر کیا ہے, یہ راجہ داہر کا حمایتی, اس کے پاس 20,000 سپاہی تھے جو کہ 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے. یہ ان کی کوشش تھی. مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملے شروع کیے. طریقہ کیا تھا کہ وہ یہ نہیں کہ پوری فوج سامنے آگے, نہیں, 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا. آن کی آن ایک لمحے میں محمد بن قاسم کی فوج پہ تیر یا پتھر برسا کے غائب ہو جاتا. اس سے کیا ہوتا کہ جو گھوڑوں کے سوار تھے وہ تو ادھر ادھر ہو کے بچ جاتے, لیکن جو شتر سوار تھے, شتر سوار کا معنی اونٹوں پہ جو سوار تھے, شتر سوار اونٹ سوار, ان کے لیے یہ حملے زیادہ مشکل پیش کر رہے تھے, کیونکہ جو اونٹ تھے وہ بدک کے معنی یہاں پہ نہیں لکھا, بدک کا معنی ڈر کر, ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا پھر مشکل ہو گیا تھا. اب یہ لشکر کے لیے بڑی مشکل صورتحال تھی کہ اچانک کہیں سے بھی حملہ ہو جاتا. جب محمد بن قاسم نے یہ دیکھا کہ اچانک کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے اچانک 30-40 لوگ حملہ کر رہے ہیں, جس سے لشکر میں کھلبلی مچ جاتی ہے, تو محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کا پیادہ دستہ, ہراول کا معنی آگے چلنے والا, جو آگے پیدل چلنے والا دستہ تھا اس کی تعداد بڑھا دی, ٹھیک ہے, تاکہ آگے سے جو دفاع ہے وہ مضبوط ہو جائے. لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے اگر حملہ کر رہی ہے تو دوسری پیچھے سے حملہ کر دیتی. ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں طرف سے حملہ کرتا, دوسرا بائیں طرف سے. جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی, ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. یہ میں نے لکھا ہے کہ فوج کی پیش قدمی کے ساتھ ساتھ حملوں میں شدت آتی گئی. اب رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں پہ لشکر ٹھہرا. شب خون, رات کو سوتے میں حملہ کرنا, اچانک حملہ کر دینا. شب خون کا ڈر تھا کہ اگر جہاں پہ لشکر رکتا ہے تو رات کو بھی حملہ ہو سکتا ہے, تو کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا. تو عزیز طلبہ, آج ہم نے پہلی فتح جو ہمارا ناول چل رہا ہے, اس کا پہلا حصہ جس میں ہم نے آدھا سبق پڑھا ہے اس کو دیکھ لیا, مشکل الفاظ بھی دیکھ لیے. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے اور باقی کا جو سبق ہے اس کو مکمل کریں گے. اس میں یہ باقی کرداروں کا ذکر بھی آ جائے گا. تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے سبق کے نکات لکھے ہیں, اگر آپ ان کو ترتیب سے یاد کر لیں گے یہ ایک قسم کا آپ کے ذہن میں خاکہ ہوگا. اس کا یہ فائدہ ہے کہ عبارت کی تشریح کرنی ہے, اس کا سیاق و سباق بھی آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا اہم فائدہ ہے کہ جب سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے تو یہ اہم نکات جب آپ کے ذہن میں آئیں گے تو آپ خلاصہ مکمل لکھ پائیں گے. امید ہے کہ آج کا جو آدھا سبق ہم نے پڑھا ہے آپ کو سمجھ آج آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم آدھا سبق پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.